بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کرونا وائرس کی خطرناکی پر کویت میں کچھ جگہوں پر لوگ اپنے اپنے فلیٹ سے تکبیر پکار رہے ہیں، اللہ اکبر زور زور سے پکار رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، میں نے بھی یہ آواز سنی ہے، بلکہ ایک آڈیو بھی آیا ہے، اس میں کوئی انڈین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کویت میں آسمان سے تارا زمین پر اترا ہے اور پھر آسمان کی طرف چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے تکبیر کی آواز ہر طرف گونج رہی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ تکبیر کی آواز سن کر لوگ جو ہے نا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی آسمان سے تارا گرا ہے۔ رہی بات اس تکبیر کی، جو کہیں کہیں سے اس کی آواز آئی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا یہ سوچ کر کے کہ ہم کسی مصیبت کے شکار ہیں اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس انداز میں اگر کسی نے اللہ اکبر کہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اگر ثابت ہو بھی جائے مصیبت اور پریشانی میں اللہ اکبر کہنا، تو کیا اجتماعی شکل میں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو اجتماعی شکل میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اجتماعی شکل میں ذکر کرنا ثابت نہیں ہے کہ لوگ زور زور سے تکبیر پکاریں اور اس کے پیچھے ہم بھی تکبیر پکارتے رہیں۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ کچھ مصری ساتھیوں نے ایسا کیا ہے۔ دینی رجحان رکھنے والے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن دین کا صحیح نالج رکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے اس کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی شرعی کام ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی قبیل کا ایک اور سوال پوچھا ہے بھائی نے، کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو تکبیر پکارنی چاہیے اور اذان دینا چاہیے، اس سے آندھی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ جب ہوا چلے، تیز ہوا، تو اس وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے اور اذان دینا چاہیے کہ اس سے آندھی چلی جائے گی۔ آندھی کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں ہوا چلتی ہوئی دیکھتے یا بدلی دیکھتے تو آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے کون سی چیز معمون کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ حالانکہ کچھ قوموں کو اسی ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ بدلی دیکھیں یا ہوا دیکھیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سخت ہوا چلتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ جب سخت ہوا چلے تو تکبیر پکارنی چاہیے اور اذان دینا چاہیے، اس سے ہوا چلی جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔